تلنگانہ کے ضلع یادادری بھونگیر کے بی بی نگر منڈل میں ایک دل دہلانے والا واقعہ پیش آیا، جہاں ایک خاتون نے مبینہ طور پر اپنے 2 کمسن بچوں کو قتل کرنے کے بعد خودکشی کر لی۔ یہ افسوسناک واقعہ گولا گوڑم گاؤں میں پیش آیا۔ پولیس کے مطابق نکلا مہیش یادو اور ایشوریا کے درمیان کافی عرصے سے گھریلو تنازعات چل رہے تھے، جس کے باعث دونوں کے درمیان اکثر جھگڑے ہوتے تھے۔ اختلافات کے بعد ایشوریا اپنے 2 بچوں کے ساتھ اپنی والدہ کے گھر چلی گئی تھی اور کچھ ہفتوں سے وہیں مقیم تھی۔ پیر کی روز ایشوریا اپنے بچوں کے ہمراہ اپنی نانی کے گھر آئی تھی۔ رات کے وقت مبینہ طور پر انہوں نے تکیے کے ذریعے دونوں بچوں کا گلا گھونٹ کر انہیں قتل کر دیا اور بعد ازاں خود بھی پھانسی لگا کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچی اور جائے وقوع کا معائنہ کیا اور اس سلسلے میں مقدمہ درج کرتے ہوئے مختلف زاویوں سے تحقیقات کی جا رہی ہے۔ ضلع کے بیاسوباد کے سرپور ٹاؤن منڈل کے ریلوے گیٹ کے قریب جنگل کے حدود میں موجود بھیمنا مندر کے اطراف و خناف آج فارسٹ ڈویژن آفیسر اپیا نے اپنے ہمراہ سرپور ٹاؤن فارسٹ رینج آفیسر پروین کمار، ڈی آر او ششیدھر بابو، فارسٹ سیکشن آفیسر محمد اطہر کے علاوہ فارسٹ بیٹ آفیسر روینہ، حبیبہ بیگم، سنتوش، ملک ارجن، اروند کے ساتھ مل کر جنگل میں موجود بھیمنا مندر کو آنے والے عقیدت مندوں سے اپیل کی ہے کہ کچرا اور پلاسٹک کا تھیلوں کو جنگل میں نہ پھینکے، بلکہ پلاسٹک اور کچرے کے تھیلیوں کو اپنے ساتھ کسی دوسرے مقام ڈمپنگ یارڈ کو منتقل کرنے کا مشورہ دیا۔ وائلڈ اینیمل ڈے پروگرام کے تحت جنگل میں صاف صفائی کرتے ہوئے پلاسٹک تھیلیاں اور کچرے کی نکاسی کی گئی۔ ڈاکٹر بی آر امبیڈکر سکریٹریٹ میں ریاست کے کلکٹرز کے ساتھ منعقدہ جائزہ اجلاس میں ضلع نظام آباد کی کلکٹر ایلا ترپاٹھی نے شرکت کی۔ اجلاس کی صدارت وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کی۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے 6 مارچ سے 12 جون تک جاری رہنے والے 99 روزہ پرجا پالنا پروگرام سمیت مختلف ترقیاتی اور انتظامی امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا اور کلکٹرز کو مؤثر عملاوری کے سلسلے میں رہنمائانہ ہدایات جاری کی۔ حلقہ اسمبلی جوکر کے رکن اسمبلی توٹا لکشمی کانتا راؤ نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کے واقع جوبلی ہلز رہائش گاہ پہنچ کر ہولی تہوار کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے گلدستہ پیش کیا۔ اس موقع پر مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا اور حلقہ اسمبلی جوکر کے ترقیاتی کاموں کے بارے میں بھی معلومات حاصل کی گئی۔ حلقہ جوکر کی ترقی کے لیے وزیر اعلیٰ نے بھرپور تعاون کرنے کا تیقن بھی دیا۔ ناگر کنو ضلع میں چلائے جا رہے 28 سرکاری بی سی پری میٹرک اور پوسٹ میٹرک ہاسٹلوں کے لیے درکار 28 اقسام کے باورچی خانے کے برتن اور دیگر سامان کی فراہمی کے لیے سرکاری طور پر منظور شدہ اور کارآمد تجارتی لائسنس رکھنے والے دلچسپی رکھنے والے تاجر حضرات سے سیل بند ٹینڈر طلب کیے گئے ہیں۔ یہ اطلاع ضلع بی سی ویلفیئر آفیسر یادگیری نے ایک بیان میں دی۔ انہوں نے بتایا ہے کہ ٹینڈر داخل کرنے والے درخواست دہندگان کو 20,000 روپے کی رقم ڈسٹرکٹ بی سی ڈیولپمنٹ آفیسر ناگر کنول کے نام ڈیمانڈ ڈرافٹ کی صورت میں جمع کرنی ہوگی۔ ٹینڈر شیڈول فارم 4 مارچ سے 9 مارچ تک روزانہ صبح 11 بجے سے شام 4 بجے تک ضلع بی سی ڈیولپمنٹ آفیسر کے دفتر ناگر کنول سے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ مکمل شدہ ٹینڈرز 10 مارچ کو شام 4 بجے تک دفتر میں نصب سیل بند باکس میں جمع کرنا لازمی ہوگا۔ مقررہ وقت کے بعد موصول ہونے والے ٹینڈرز پر غور نہیں کیا جائے گا۔ موصولہ ٹینڈرز 13 مارچ کو دوپہر 3 بجے ایڈیشنل کلکٹر چیئرمین ضلع خریداری کمیٹی ناگر کنول کی موجودگی میں کھولے جائیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ٹینڈر کے عمل کو ملتوی یا منسوخ کرنے کا مکمل اختیار ایڈیشنل کلکٹر ریونیو ناگر کنول کو حاصل ہے۔ یہ ٹینڈرز کارروائی ضلع انتظامیہ کی ہدایت کے مطابق انجام دی جائے گی۔ ڈی ایم ایچ او ڈاکٹر روی کمار نائک ناگر کنول ضلع مرکز کے ڈسٹرکٹ ویکسین اسٹور کو ایچ پی وی یعنی کہ ہیومن پیپیلوما وائرس ویکسین موصول ہو گئی ہے۔ ضلع کے لیے پہلے مرحلے میں 1772 خوراکیں مختص کی گئی ہیں۔ یہ بات ضلع طبی و صحت آفیسر یعنی کہ ڈی ایم ایچ او ڈاکٹر روی کمار نائک نے بتائی۔ ضلع ویکسین اسٹور میں ویکسین موصول کرنے کے موقع پر انہوں نے کہا کہ حکومتی ہدایت کے مطابق ضلع میں ایچ پی وی ٹیکہ کاری پروگرام جلد شروع کرنے کے لیے تمام انتظامات مکمل کیے جا رہے ہیں۔ طبی و صحت محکمہ کے افسران اور عملے کو ضروری تربیت بھی فراہم کر دی گئی ہے۔ انہوں نے مزید بتایا ہے کہ پہلے مرحلے میں ضلعی دواخانوں اور سول دواخانوں میں ٹیکہ کاری مہم کا آغاز کیا جائے گا۔ اس موقع پر ضلع ویکسین اسٹور کے مینیجر داما گاٹلا کمار بھی موجود تھے۔
شیعان بودھن نے آج رنگوں کا تہوار ہولی کو حسب روایت جوش و خروش سے منایا۔ شہر کے مضافات میں واقع پریس کالونی میں رہائش پذیر رپورٹرز اور ان کے افراد خاندان نے ایک دوسرے پر رنگ چھڑکا اور اس طرح یوتھ کانگریس ٹاؤن صدر نوین نے نمائندے چیئرمین و کونسلر شرد ریڈی اور ان کے اقلیتی طبقے کے دوست احباب کے گھر پہنچ کر ہولی کی مبارکباد پیش کی۔ اس دوران انہوں نے ایک دوسرے پر حسب روایت رنگ ڈالا۔ بودھن شہر کے بلدی حلقے نمبر 15 میں حسب روایت ہولی کے موقع پر کشتیوں کے مقابلے منعقد ہوئے۔ ریڈی سنگم کی زیر نگرانی ہر سال منعقد ہونے والے ان مقابلوں میں پڑوسی ریاست مہاراشٹر اور مختلف علاقوں سے آئے ہوئے پہلوانوں نے حصہ لیا۔ ان مقابلوں میں شاندار کارکردگی دکھانے والے کامیاب پہلوانوں میں دیہی کمیٹی کی جانب سے نقد انعامات تقسیم کیے گئے۔ اس موقع پر کونسلر اشوک ریڈی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کھیلوں کو فروغ دینے اور نوجوانوں میں اسپورٹس مین اسپرٹ پیدا کرنے کے لیے اس طرح کے پروگرام کا انعقاد نہایت ہی ضروری ہے۔ جسم میں خون کی کمی کی وجہ سے نظام آباد ضلع کے مختلف دواخانوں میں زیر علاج بچوں کے لیے خون فراہم کرنے لائنز کلب بیرکور کی جانب سے ایک کیمپ کا اہتمام کیا گیا تھا۔ اس خون کے کیمپ میں پودگیر، پوتنگل و دیگر موادیات کے تقریباً 108 نوجوانوں نے رضاکارانہ طور پر شرکت کرتے ہوئے خون کا عطیہ دیا۔ اس موقع پر لائنز کلب کے صدر رمیش نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہر وہ فرد جس نے خون کا عطیہ دیا اور اپنا خون دے کر انسانیت کا ثبوت پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے خون کا ایک ایک قطرہ کسی کی زندگی میں امید کی کرن بن گیا اور یہ خون کسی خاندان کی مسکراہٹ واپس لائے گا، کسی کو جینے کا ایک اور موقع دے گا۔ خون عطیہ کرنے والے ہر ڈونر، تعاون کرنے والے ہر خدمت گزار اور اس پروگرام کو کامیاب بنانے والے تمام افراد سے انہوں نے تہہ دل سے اظہار تشکر کیا۔ واجد نگر میں جناب شیخ میرا صاحب کے مکان پر سماعت قرآن کا بابرکت پروگرام اختتام پذیر ہوا۔ اس موقع پر قرآن کریم مکمل کرنے والے حفاظ اکرام کی گلپوشی کر کے ان کی حوصلہ افزائی کی گئی اور آنے والے مہمان نگرانی کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ تقریب کے دوران واجد نگر کے سابق سرپنچ لکشمی نارائنا نے قرآن شریف پڑھنے کے لیے اپنے ہاتھ میں لیا اور تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ مکان مالک شیخ میرا کی جانب سے تمام خواتین کو نماز کی اوڑھنیاں ہدیے میں دی گئی۔ اس موقع پر عوام کی کثیر تعداد موجود رہی، جبکہ محمد خواجہ سابق وارڈ ممبر واجد نگر بھی موجود تھے۔ بعد مغرب تمام خواتین، مہمان مرد و حضرات اور دیگر شرکاء کے لیے طعام کا بھی باقاعدہ نظم کیا گیا تھا۔ جنگاؤں مجلس بلدیہ چیئرمین کے بالامنی مارکیٹ کمیٹی چیئرمین جنگاؤں بی شیوراج یادو، مجلس بلدیہ وارڈ نمبر 10 کونسلر رجنی، مجلس بلدیہ وارڈ نمبر 6 وارڈ کونسلر نینی و دیگر نے محمد جمال شریف ایڈوکیٹ و نائب صدر اقلیتی سیل کانگریس تلنگانہ کے مکان پر تشریف لائے۔ محمد جمال شریف عبد المنان ردی یوتھ کانگریس لیڈر نے رمضان کے موقع پر ہر مسجد کے پاس صاف و صفائی کا خاص خیال رکھنے کا مطالبہ کیا اور بلدیہ کی جانب سے ہر مسجد کے علاقے میں جہاں کہیں بھی کچرا ہو صاف کرنے کا مطالبہ کیا۔ ان لوگوں کی شالپوشی کی گئی اور اس موقع پر رمضان کے کھجور پیش کیے گئے۔ ان کے ہمراہ یوتھ کانگریس صدر کرانتی، ستیم، کیلاش، سرینواس، عبداللہ، آصف، یعقوب، رفیق و دیگر موجود تھے۔ LRD کے منڈل لنگم پیٹ میں آج تعمیراتی مزدور سنگم کے زیر اہتمام اجلاس منعقد کرتے ہوئے سائی کمار نارائنا، شیام، چرنجیوی، عبدالرزاق نے مزدوروں کو مختلف مشورے دیے۔ ضلع لیبر آفیسر قمر الدین نے ہر مزدور کو لیبر کارڈ بناتے ہوئے سرکاری اسکیمات سے مستفید ہونے کی صلاح دی۔ مزدور سنگم ذمہ داروں نے تمام مزدوروں کو ضابط اخلاق پر عمل آوری کرنے کو کہا۔ اس موقع پر مختلف علاقوں کے مزدور موجود تھے۔ سینئر کانگریس قائد انیس احمد خان نے اپنی رہائش گاہ عیدگاہ نرمل میں پرتکلف دعوت افطار کا اہتمام کیا، جس میں دوست احباب کی کثیر تعداد شریک تھی، جن میں قابل ذکر الحاج عبد الرحمان مالک مدینہ ہوٹل، سید سلیم امام خطیب مسجد عیدگاہ، محمد شبیر حافظ انضمام علی، شیخ جبار NRI، محمد زاہد علی مالک آئے فنکشن ہال، سید دانش علی ریئل اسٹیٹ، محمد دیشان علی، سید تاجدار، عامر شیخ شبیر، بہاؤدین، سید جلیل اظہر، سینئر صحافی اور اسٹاف رپورٹر، روزنامہ سیاست کے علاوہ دیگر نے شرکت کی۔ انیس احمد خان کے فرزند افنان خان نے تمام روزداروں کا خیر مقدم کیا۔ واضح رہے کہ انیس احمد خان خاموش انداز میں فلاحی خدمات بھی انجام دیا کرتے ہیں، غریب عوام کی مدد وغیرہ کے لیے تشہیر پسند نہیں کرتے۔ نظام آباد میں بین ریاستی سطح پر ٹرانسفارمروں سے کاپر کوئل چوری کرنے والے منظم گینگ کو پولیس نے بے نقاب کر دیا۔ PSI چیتنیا پولیس کمشنر نظام آباد نے پریس کانفرنس میں بتایا ہے کہ گزشتہ 3 ماہ سے نظام آباد اور نرمل کے مختلف علاقوں میں ٹرانسفارمروں سے تانبے کی تاریں چوری کی جا رہی تھی، جس پر پولیس نے خصوصی تحقیقات کا آغاز کیا۔ تحقیقات کے دوران انکشاف ہوا ہے کہ ملزمین جیل میں باہم اتحاد قائم کر کے منظم گروہ بنایا اور دن میں ریکی جبکہ رات میں وارداتیں انجام دیتے تھے۔ پولیس کے مطابق اب تک تقریباً 34 مقدمات کو حل کیا گیا۔ ملزمین چوری شدہ کاپر
कॉपर कॉयल को जखीरा करके फी किलो 800 रुपए में फरोख्त करते थे। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 1.2 क्विंटल कॉपर कॉयल, 2,75,000 रुपए नकद, 2 मोटरसाइकिलें और एक ऑटो रिक्शा बरामद किया। गिरफ्तार मुलजिमान को अदालत में पेश करके रिमांड भेज दिया गया, जबकि दीगर मफरूम मुलजिमीन की तलाश जारी है। निर्मल जिले एसपी डॉक्टर जानकी शर्मिला आईपीएस ने कैंप ऑफिस में जिले के पुलिस ओहदेदारों के हमरा बहुत ही जोशो खरोश से होली के खुशियां अपने ओहदेदारों के साथ मनाई। दिलचस्प मनाजिर देखने को मिले। डॉक्टर जानकी शर्मिला आईपीएस ने सर्कल इंस्पेक्टरान, सब इंस्पेक्टरान के हमरा होली खेली, जिसमें एडिशनल एसपी उपेंद्र रेड्डी, एएसपी भैंसा राजेश मीना आईपीएस, निर्मल एएसपी पी साई किरण आईपीएस व तमाम पुलिस ओहदेदार मौजूद थे। होली त्यौहार को एक जश्न की शक्ल दी गई। ये पहला मौका है कि पुलिस ओहदेदारों को खुशी और मसरत से सरोशा रक्स करते देखा गया।